ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں فرمایا صبر وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شکر. صبر کرنا آدھا ایمان ہے، اور صبر ایسے کیا جائے کہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین مضبوط ہو، اور وہ آیات جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے اللہ تعالی کی معیت جس کو کہتے ہیں اللہ کا ساتھ. انبیاء جو نبی گزرے ہیں، نبیوں تک کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے. یہاں فرمایا صبر کرنے والوں، بیماریوں میں اور آزمائشوں میں لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشانی ہے مخالفین کی یا کسی اور وجہ سے پریشانی ہے، آزمائش ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، امتحان ہے، اختبار ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، اس میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت آپ کو مل جائے گی. ابھی چلیے آگے مزید جو بلند و بالا مقام ملتا ہے وہ یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ زمر کی 10ویں آیت میں فرمایا صبر کرنے والوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. امام اوزاعی نے فرمایا الصابرون لیس یوزن لهم ولا یکال انما یغرف لهم غرفا ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 96 یہی بتا رہی ہے صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن مٹھیاں بھر بھر کے اجر و ثواب اور بلند و بالا مقام سے نوازا جائے گا. آج دنیا کی زندگی میں عارضی چند سالوں کے لیے لوگ ہر قسم کی آزمائش کی تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تمنا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا آرام. آئیے فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ عافیت میں رہے، کبھی بیماری میں یا کسی اور تکلیف و مشقت کے ذریعے آزمائے نہیں گئے، یہ لوگ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا کی زندگی میں آزمایا گیا تھا تو کیا کہیں گے؟ امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث ہے، فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت بالمخاريض. دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کو بیماری یا کسی اور آزمائش کے ذریعے آزمایا گیا تھا، ان لوگوں کو قیامت کے دن جب اجر اور ثواب ملے گا، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عافیت سے رہتے تھے وہ ان دوسروں کو دیکھیں گے جن کو اجر و ثواب مل رہا ہے، تو عافیت کی زندگی، دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن کے چمڑے اور ہماری جلد کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج ہمیں بھی یہاں یہ بلند و بالا مقام ملتا اور یہ اجر اور ثواب ملتا. یؤتی بأہل البلاء فلا ينصب لهم میزان ولا ينصب لهم میزان فيصب عليهم الأجر صبا حتى ان اہل العافیۃ. یہ دوسری حدیث امام طبرانی کی معجم کبیر میں ہے. یہاں پر بھی یہ ہے کہ حتی ان اہل العافیۃ یتمنون فی الموقف ان اجسادهم قرضت بالمقاریض من حسن ثواب اللہ. اس دن یہ خواہش کریں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عافیت سے رہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی آزمایا جاتا. تو یہ بیماری پر صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے لیکن کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، صبر کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
یہ یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماری میں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بیمار کے لیے بھی دعا کی جائے اور بیمار سے بھی دعا کی درخواست کی جائے۔ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، ایمان والا اور عمل صالح انجام دینے والا بھی ہو۔ بیماری میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور بیماری میں بیماری کے لیے ظاہری اسباب کو جو دنیا میں جائز اور حلال اور مباح ہیں ان کو استعمال اور اختیار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا، دوا لینا یہ جائز ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ابو داود میں یہ حدیث ہے، یا رسول اللہ الا نتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دوائی لیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور دوائی لو، علاج کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی بیماری نہیں بھیجی مگر یہ کہ اس کے لیے علاج اور شفا بھی بھیجی ہے، سوائے ایک چیز کے جو بڑھاپا ہے، یعنی جو عمر گزر گئی وہ واپس نہیں آتی، اس کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا، ہسپتال جانا اور ان اسباب ظاہر کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر یا آپریشن یا دوائی یہ سبب ہے، اور اس سبب کو شفا میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور خود ڈاکٹر اور طبیب ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ مسلمانوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر یہ اگر اخلاص کے ساتھ علاج کریں تو ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الایمان یا احب الایمان، روایات میں ہے احب الاعمال الى اللہ یا افضل الاعمال الى اللہ ادخال السرور علی مسلم، سب سے افضل اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ ڈاکٹر بیمار اور مریض کو چند جملے جب اپنی زبان سے دیتا اور عطا کرتا اور ادا کرتا ہے، ڈاکٹر کی چند باتیں بھی بیمار سے آدھی بیماری کو دور کر دیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کے لیے یہ پیشہ بجائے خود ہزاروں لاکھوں نیکیاں کمانے کا سبب ہے۔ وہ اجر و ثواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چند قدم کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنا 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ ابن حبان میں صحیح حدیث ہے۔ اور ڈاکٹر اپنے مریضوں کو نیکیوں کی تلقین کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مریض ڈاکٹر کی ہر بات توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں، جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو نماز کی تلقین کریں، عقل حلال کی تلقین کریں، اچھے اخلاق کی تلقین کریں، تو ڈاکٹر مبلغ بھی ہے اور داعی بھی ہے اور علاج کرنے والا بھی ہے، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہ بھولیں وہ آیات جو ہم نے اپنے درس کے شروع میں پڑھی ہیں، اللہ تعالی نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور آخری 2 سورتوں میں شفا ہے۔ آیت الکرسی میں شفا ہے، آیت کریمہ میں شفا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ان میں شفا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت شفا کی نیت سے پڑھیے، اللہ تعالی شفا کا فیصلہ فرماتے ہیں۔
اور یہ قرآن پاک میں 6 مقامات پر شفا کا لفظ آیا ہے. ان 6 آیات کے مجموعے کو کہتے ہیں آیات شفا. سورہ فاتحہ طاق عدد میں پڑھیں اور پھر ان 6 آیات کو پڑھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 82. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں یہ ٹکڑا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. چوتھی آیت سورہ حامیم سجدہ کی 44ویں آیت کا یہ ٹکڑا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. پانچویں جگہ 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 69 کا یہ ٹکڑا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اور چھٹے نمبر پہ سورہ شعراء 19ویں پارے کی آیت نمبر 80 ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ 6 آیات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آیات شفا. ان کو پڑھیے شفا کی نیت سے. اور اسی طریقے پہ وہ چیزیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث مبارکہ میں جن اہم چیزوں کی نشاندہی کی ہے ان میں ایک زمزم ہے. ماء زمزم لما شرب له. زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ حاجت، وہ مقصد، وہ ضرورت، وہ نیت پوری کرتا ہے. زمزم میں شفا ہے. اور کلونجی جس کو حبۃ سودا کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کی شفا یہ کلونجی میں ہے. کلونجی ہر بیماری کی شفا. اور زیتون کا تیل اس میں شفا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. مدینہ منورہ کی کھجوروں میں شفا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. بیمار کو بیماری میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ موقع ہے اللہ کو یاد کریں، استغفار اور توبہ کی کثرت رکھیں، اللہ تعالی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تم میں سے کوئی بھی اس حال میں نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہو. اور اپنی کسی بھی تکلیف میں، آزمائش میں، مصیبت میں، مشقت میں، بیماری میں ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جو نجومی ہیں یا جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ، الٹی سیدھی لکیریں وہ لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں. کہان اور نجومی جن کے بارے میں فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، یہ صحیح مسلم میں ہے. جو کوئی اپنی کسی بھی ضرورت میں، بیماری میں، تکلیف میں کسی شخص کے پاس گیا جو کاہن تھا، نجومی وغیرہ تھا، اور اس نے اس سے کوئی بات پوچھی تو اس پوچھنے والے کی 40 دن تک، 40 راتوں تک کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی. گویا کہ 40 دن تک یہ دائرہ ایمان سے تقریباً خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا حرام ہے. یہ اس لیے لوگوں کو منع کیجیے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس نہ جاؤ. البتہ وہ لوگ جو قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، قرآن کی آیات لکھ کر دیتے ہیں، قرآن کے ذریعے دم کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جانا جائز ہے اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا، وہ احادیث جن میں کرب اور الم کے بارے میں دعائیں آئی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر،
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور یہ دعا بھی پڑھی جائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بار بار پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس میں گناہ دھلتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیماروں کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا مقام ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو وہ لوگ جو بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، فرمایا بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بیماری میں اور بیماری کے علاوہ عام حالت میں بھی ہر مسلمان کو، ہم سب کو ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اللہم انی اسألک حسن الختام، اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں کہ ایمان پر میرا خاتمہ کیجیے۔ اللہم انی اسألک حسن الختام، اور یہ دعا بھی کہ اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرہا، اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرہا، اے اللہ میری آخری عمر کی، آخری زندگی کے تمام میرے جو آخری اعمال ہیں ان سب کو اچھا کر دے۔ وخیر اعمارنا خواتمہا، وخیر اعمارنا خواتمہا، اور ہماری زندگی کا جو آخری حصہ ہے اس کو تو اچھا کر دے۔ وخیر ایامنا یوم نلقاک وانت راض عنا، وخیر ایامنا یوم نلقاک وانت راض عنا، اور ہماری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا دن وہ ہو جس دن ہم تیری خدمت میں حاضر ہو اور اس حال میں کہ تو ہم سے راضی۔ تو یہ آزمائش ہے، اس میں صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بیماری سے متعلق اس درس کے اختتام